الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، رمضان کی مبارک گھڑیاں اللہ نے ہمیں اہل اسلام کو عطا فرمائی ہے. یہ مبارک موسم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہینوں پہلے اس کے انتظار میں، اس کے اشتیاق میں رہتے تھے، رمضان نصیب ہو جائے. اور اللہ کا کرم ہوا کہ زندگی میں ایک مرتبہ پھر یہ رحمتوں بھرا مہینہ نصیب ہو گیا. اور رحمت کا شامیانہ ہم جیسے گنہگاروں کو بھی نظر آتا ہے کہ کیسے اللہ کے گھر کچے کچے بھر جاتے. دن کا روزہ ہے، رات کا مسلمانوں کے ہاں قیام ہے، قرآن کا سننا ہے، تراویحوں کا پڑھنا ہے، سحری میں اٹھنا ہے، اور خوش نصیب لوگوں کا سحری کے گھڑیوں میں اللہ سے مانگنا ہے، افطار کے گھڑیوں میں دعائیں ہیں، نمازوں کا اہتمام ہے. یہ سب علامت ہے کہ یہ خوش نصیب لوگ جن پر اللہ کی رحمت ہے، جو اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو مبارک گھڑیاں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نصیحت فرمائی اور فرمایا کہ نماز یوں پڑھو جیسے شاید تمہاری زندگی کی آخری نماز ہو. نماز دن میں 5 مرتبہ ہوتی ہے، اور رمضان تو سال میں 1 مرتبہ ہوتا ہے. نماز دن میں 5 مرتبہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اس پیارے کو نصیحت کر رہے کہ ایسے پڑھو جیسے شاید اگلی نماز نہ ملے. تو رمضان کچھ ایسا گزر جائے کہ اگر اللہ بلا بھی رہے تو پھر حسرت نہ رہے. کچھ زندگی کا یہ موسم ایسا گزر جائے کہ اگر اپنی گھر کی طرف لوٹنا ہو اور جنت کی طرف، اللہ کی بارگاہ کی طرف حاضری ہو تو پھر شرمندگی نہ ہو. کچھ ایسا رمضان گزر جائے. اور ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو اپنے دائیں بائیں اگر نظر ڈالیں تو انہیں اندازہ ہوگا جو پچھلے رمضان میں ہمارے ہاں موجود تھے اور آج ہمارے میں موجود نہیں. روانہ ہو گئے، اور اس میں جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، صحت مند بھی ہیں، اور مال والے بھی ہیں، غریب بھی ہیں. روانہ ہو گئے. نہ جانے کتنے ہیں جو 11 مہینوں میں ہم سے جدا ہو گئے. کیا پتہ کس کی گھڑیاں کتنی باقی ہیں. لیکن یہ جو رحمتوں کا ایک مہینہ ہے اور جس کا ایک بڑا مقصد ہے، رمضان میں سحری مبارک اور افطاری بھی مبارک اور عبادات اور نوافل بھی مبارک. لیکن رمضان کا ایک مقصد اس سے آگے کا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جب رمضان آئے تو لا الہ الا اللہ کی کثرت کیا کرو، اور جب رمضان آئے تو اللہ سے معافی مانگنے کی کثرت کیا کرو، اور جب رمضان آئے تو جہنم سے پناہ اور جنت کی طلب میں اہتمام کیا کرو. لا الہ الا اللہ
تجدید عہد ہے. معافی کوتاہی ہو گئی تو مولا معاف فرما دے. اور اللہ سے جنت کی طلب میری اور آپ کی منزل ہے. گوئے کہ بندہ دنیا میں 11 مہینے زندگی گزارتا ہے اور اس کے زندگی کے مقاصد بدل جاتے ہیں. زندگی گزارنے کے راستے میں یہ بھٹک جاتا ہے اور بس اوقات یہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے اپنی نفس کی خاطر، اور کوئی زندگی گزار رہا ہوتا ہے اپنی برادری کے لیے، اور کچھ لوگ جی رہے ہوتے ہیں معاشرے اور سوسائٹی کے لیے، اور کچھ لوگ جی رہے ہوتے ہیں دنیا کی خاطر. لا الہ الا اللہ، اس کی کثرت کرو. اور تم نے اللہ سے عہد کر رکھا ہے کہ اے اللہ ہم زندگی تیری خاطر جئیں گے، ہمارا جینا تو تیری خاطر ہوگا اور مرنا بھی تیری خاطر ہوگا. فرمایا اس سبق کو پھر پڑھو، لا الہ الا اللہ، اس مقصد پہ پھر آ جاؤ، لا الہ الا اللہ. اے اللہ جینا تیری خاطر ہوگا، ہماری زندگی تیرے لیے ہوگی، ہماری صبح شام صرف تجھے راضی کرنے کے لیے ہے. اے اللہ ہمارا جینا مرنا ہے ہی تیرے لیے، لا الہ الا اللہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے جو اللہ سے مسلمان نے عہد کر رکھا ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اے اللہ تیری خاطر جئیں گے. لا معبود الا اللہ، لا مسجود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا الہ الا اللہ. ہمارا محبوب، ہمارا مسجود، ہمارا مطلوب ہے ہی اللہ کی ذات ہے، اس کی خاطر جینا ہے. لیکن غفلت ہو جاتی ہے نا. آدمی جب زندگی کے فیصلے کرنے لگتا ہے تو دنیا دیکھتا ہے، زمانہ دیکھتا ہے، معاشرہ دیکھتا ہے، سوسائٹی دیکھتا ہے، زمانہ دیکھتا ہے، اپنی خواہشات دیکھتا ہے. سبق بھول جاتا ہے کہ میں نے تو اللہ سے عہد کر رکھا ہے اے اللہ تیری خاطر جیوں گا. کافر یہ کلمہ نہیں پڑھتے تھے اور وہ عربی جانتے تھے اور اس کلمے کا مضمون بھی جانتے تھے. وہ جانتے تھے اس کلمے کا پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر اپنی پوری زندگی سے دستبردار ہونا پڑے گا، پھر زندگی کی تمام خواہشات سے جو اللہ کے خلاف ہیں ان سے دستبردار ہونا. نہیں پڑھتے تھے کلمہ اس لیے کہ اس کلمے میں تو عہد ہے کہ اللہ کی خاطر جئیں گے. ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. نماز اللہ کے لیے، قربانی اللہ کے لیے. لیکن اللہ کہہ رہے ایک مسلمان کی زندگی سے ہمیں مطلوب کیا ہے کہ اس کا جینا مرنا اللہ کے لیے ہو. پوری زندگی اللہ کی خاطر ہے. اب اللہ کی خاطر جی رہا، کوئی ساتھ ہے تو بہت اچھا اور کوئی ساتھ نہیں ہے تب بھی بہت اچھا. جینا اللہ کے لیے ہے. تو یہ مقصد زندگی تھا. دنیا میں آئے اس لیے، کلمہ اس لیے پڑھ لیا کہ اللہ تیری خاطر جئیں گے. لیکن 11 مہینوں میں جب آدمی زندگی گزار رہا ہوتا ہے تو وہ چھوٹے چھوٹے ضروریات کو زندگی کا مقصد بنا لیتا ہے، اپنی منزل بنا لیتا ہے اور اسی کے لیے جی رہا ہوتا ہے کہ بس یہ ہو جائے میری زندگی میں. اور جب وہ ہو جاتا ہے پھر کہتا ہے اب یہ ہو جائے میری زندگی میں. اور جب وہاں پہنچتا ہے پھر کہتا ہے اب یہ ہو جائے میری زندگی میں. اور ساری زندگی یوں ہی دوڑتے دوڑتے گزر جاتی ہے. زندگی یوں ہی گزر جاتی ہے. میری اولاد یہاں پہنچ جائے، میرا بزنس کاروبار یہاں تک پہنچ جائے، معاشرے اور سوسائٹی میں یہ مجھے اسٹیٹس مل جائے، میں دنیا میں یوں لگنے لگوں، میرا گھر اور میرا کاروبار سب سے بڑھیا، سب سے نمایاں ہو. ہر شخص اپنے ہاں اپنی خواہشات کو ایک منزل بنا لیتا ہے. بھول جاتا ہے ہم نے کلمے میں اللہ سے کچھ عہد کر رکھا.
ہم نے اللہ سے یہ عہد کر رکھا ہے کہ جینا مرنا اللہ کے لیے. اللہ کہہ رہا ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ. کچھ شیر مرد ہیں، شیر مرد ایمان والے. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، جو انہوں نے عہد کیا اللہ سے پورا کیا. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. کچھ تو وہ ہیں جنہوں نے جان کی بازی بھی اللہ کی خاطر لگا کر اپنی نظر پوری کر لی. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ. کچھ انتظار میں ہے، جی بھی اللہ کی رہے ہیں اور انتظار میں ہے کہ خاتمہ بھی اللہ کی خاطر ہو جائے. کچھ ایسے شیر مرد ہیں رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. یہ ہیں شیر مرد، تجارت بھی غافل نہیں کرتی، بازار کی زندگی بھی غافل نہیں کرتی، خوشیاں بھی اللہ سے دور نہیں کرتی، غمیوں کے موسم میں بھی اللہ سے دور نہیں ہوتا. رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. اس کی زبان تجارت کے بول بول رہی ہے، اس کے قدم بازار میں موجود ہیں، اس کا جسم کاروباری زندگی میں ہے، لیکن مجال ہے یہ اپنے اللہ سے غافل ہو. مجال ہے یہ اللہ کی رضا سے دور ہو. رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. لاکھوں کا سودا ہے، کروڑوں کی بات ہے. اللہ کے منادی نے آواز دے دی، فوراً کھڑا ہو گیا. اقام الصلاۃ وآتوا الزکاۃ یوما یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. یہ دنیا کے سارے نقشے اسے آخرت کی زندگی سے غافل نہیں ہونے دیتے. یہ زندگی کا مقصد تھا کہ ہر حال میں اللہ کا بندہ ہے، مسجد میں بھی، بازار میں بھی، گھر میں بھی، باہر میں بھی، غمی میں بھی، خوشی میں بھی. کون؟ یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ عبداللہ ہے. اس کی زندگی میں اللہ کی بندگی نظر آ رہی ہے. یہی تو اس نے عہد کیا ہے اللہ سے، لا الہ الا اللہ. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے جب رمضان آئے تو اس کی کثرت کرو، لا الہ الا اللہ، اور دل سے اس کا تصور بھی کرو، اے اللہ میں اپنے عہد پہ لوٹ آیا، اے اللہ میں اپنے عہد پہ لوٹ آیا، اے اللہ میں اپنے عہد پہ لوٹ آیا. عہد کیا ہے نا اللہ سے. تو رمضان اس تربیت کے لیے آیا ہے، رمضان اس عہد پہ لوٹنے کے لیے آیا ہے، رمضان زندگی کے ایک مقصد پہ آنے کے لیے ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جس خوش نصیب کا رمضان سلامتی سے گزرا اس کا تو سارا سال ہی سلامتی سے گزرا، اور پھر رمضان سلامتی سے گزرا، پھر سارا سال سلامتی سے گزرا. اس کا رمضان کیا سلامتی سے گزر رہا ہے، اس کی تو ساری زندگی سلامتی سے گزر رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جس کا رمضان سلامتی سے گزرا اس کا تو سارا سال سلامتی سے گزرا، اور جس مسلمان کا ہر رمضان سلامتی سے گزرا اس کی تو زندگی سلامتی سے گزر رہی ہے. اللہ سے عہد کر رکھا ہے. آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو تو ساتھ اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے معافی. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اور جو تم اپنی منزل بھول گئے نا کہ لوٹنا کہاں ہے، جانا کہاں ہے، اس کو یاد کرو. اللہم انا نسألک الجنہ، اللہ ہمیں جنت چاہیے. وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، اے اللہ جہنم سے پناہ نصیب فرما دے. یہ رمضان کا سبق ہے. آپ فرمایا کرتے تھے لا الہ الا اللہ کی کثرت، اللہ سے معافی کی کثرت، جنت کی طلب، جہنم سے پناہ. بھول جاتا ہے بس اوقات آدمی اپنی تمام توانائیاں اور اپنی زندگی کے تمام محنتیں اور اپنی زندگی کے تمام تر فیصلے جنت کے لیے نہیں کرتا، آخرت کے لیے نہیں کرتا. یقین جانے بچوں کے فیصلے ہوں، بچیوں کے فیصلے ہوں، اپنے فیصلے ہوں، اس زندگی کو سامنے رکھ کے کیے جاتے، اس زندگی کو سامنے رکھ کے کیے جاتے ہیں.
اور بس اوقات بھول ہی جاتا ہے کہ آئے کہاں سے جانا کہاں ہے. حالانکہ اس کے ابا چلے گئے، اماں چلے گئے، دادا نانا چلے گئے، کتنے لوگ شفٹ ہو گئے، لیکن اس کے دماغ کے کسی حاشیے میں خیال ہی نہیں آتا کہ میری منزل کوئی اور ہے، اور اسی میں زندگی گزر رہی ہوتی. اور ہوش تب آتا ہے، اللہ کریم کہتے ہیں ہوش تب آتا ہے حتی زرتم المقابر، جب قبر کو پہنچتا ہے. ہوش تب آتا ہے، اس لیے کہ جب تک جی رہا ہے الہاکم التکاثر، کچھ اور ہو جائے، کچھ آگے بڑھ جاؤں، کچھ یہ بھی مل جائے، کچھ ایسا بھی اسٹیٹس ہو جائے، کہیں یہاں بھی پہنچ جاؤں. الہاکم التکاثر، ان چیزوں نے ایسی غفلت میں رکھا کوئی ہوش نہیں ہے. حتی زرتم المقابر، ہوش تب آتا ہے جب دنیا قبر پہ مٹی ڈال کے جاتی ہے، پھر ہوش آتا ہے اب کہاں کھڑا ہو. تو وہ گھڑی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے یہ رمضان آیا ہے، اپنے عہد کی طرف لوٹو، جو قصور ہوا معافی مانگ لو، منزل کو سامنے رکھو، جنت کی طلب میں رہو. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اکثر فرمایا کرتے تھے اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اللہ زندگی تو وہی زندگی ہے، زندگی تو ہے ہی وہی. میرے اور آپ کے روحانی والدہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی جو مسلمان اپنے اس جانے کو یاد رکھتا ہے اور یہ دعا کرتا ہے اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت، اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت، اور اس کو 20 سے 25 مرتبہ روزانہ پڑھ لیتا ہے، اگر بستر پر بھی موت آ گئی تو اللہ شہادت کا مرتبہ عطا فرمائیں گے. جانا پیش نظر رہے نا. تمام زندگی کی غفلت کی وجہ یہی ہے، اپنی منزل بھول گئے، اپنا زندگی کا مقصد بھی بھول گئے، آئے کہاں سے جانا کہاں ہے. معلومات کی حد تک تو ہے آخرت ہے، معلومات کی حد تک تو ہے کہ یہاں تھوڑا رہنا ہے وہاں زیادہ رہنا ہے، لیکن آج اس زندگی پہ یقین کمزور ہو گیا، ایمان کمزور ہو گیا، دھیان نہ رہا، خیال نہ رہا. تو اللہ نے رمضان دے دیا، تربیت کا مہینہ ہے، تربیت کا ماحول بنا دیا. رحمت کے شامیانے ایسے لگ گئے کہ ہر ایک کی طبیعت نیکی کی طرف کھنچنے لگی. کوئی رمضان میں بھی نماز نہ پڑھے، رمضان میں بھی روزہ نہ رکھے، رمضان میں بھی حرام سے باز نہ آئے، رمضان سے بھی گناہوں سے نہ بچے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان لگے فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ فِي رَحْمَةَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، جو رمضان میں بھی اللہ کی رحمتوں اور بندگی سے محروم ہے وہ تو ازلی بدبخت ہے. جو رمضان میں بھی نماز نہ پڑھے، رمضان میں بھی روزہ نہ رکھے، رمضان میں بھی عبادات سے محروم ہو، رمضان میں بھی حرام سے نہ بچے، رمضان میں بھی کھلے اللہ کی نافرمانی کرتا ہو، فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ فِيهِ رَحْمَةَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وہ تو بدبخت آدمی ہے، ازلی بد نصیب ہے. یہاں تو رحمت کا شامیانہ ہے، طبیعتیں کھنچتی ہیں. ہم جیسوں کے لیے 2 رکعتیں پڑھنا مشکل ہوتا ہے نوافل، اور سبحان اللہ لذت لے کر، مزے لے کر، شوق کے ساتھ 20 رکعتیں پڑھ رہا ہوتا ہے اور سن رہا ہوتا ہے اور لطف لے رہا ہوتا ہے. یہ اللہ کی خوش نصیب لوگوں پر اللہ کی رحمت ہے. ہم جیسوں کے لیے فجر پڑھنا مشکل ہوتی ہے، سحری کی برکت کیا ملی، اور سبحان اللہ تہجد کی توفیق ہو رہی ہوتی ہے. اس مبارک گھڑیوں میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے سامنے التجا کی فریادیں ہو رہی ہوتی ہیں، اور وہ خوبصورت مبارک موسم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ان گھڑی میں تو اللہ کہتے ہیں ہے کوئی حاجت، ہے کوئی ضرورت، ہے کوئی مشکل، ہے کوئی خطا، میں بیٹھا ہوں طواف کرنے کے لیے. اللہ کی رحمت اتنے قریب آ جاتی ہے. رمضان کی برکتیں ہیں، رمضان کی برکتیں ہیں. تو میرے عزیزو، عبادات مبارک، روزہ، افطاری، قرات کا قیام، تراویاں اللہ بہت مبارک فرمائے. لیکن جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے، اور رمضان کا جو اصل مقصد ہے کہ ہماری زندگی اس پہ آ جائے، کہ اللہ کرے رمضان ایسا گزرے
کہ ہماری زندگی اس رخ پہ آ جائے کہ ہمارا جینا مرنا اللہ کی خاطر ہونے لگے. ہم ہر فیصلے سے پہلے، ہر قدم سے پہلے، ہر عمل سے پہلے یہ دیکھیں کہ اللہ کی رضا کیا ہے، میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، دنیا کیا چاہتی ہے، میرا نفس کیا چاہتا ہے، زمانہ کیا چاہتا ہے، سوسائٹی کیا چاہتی ہے، برادری کیا چاہتی ہے، خاندان کیا چاہتا ہے، میرا دوست کیا چاہتا ہے، نہ میرا اللہ کیا چاہتا ہے، میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے. تو لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھا ہی اس لیے ہے بھائی، وعدہ ہی یہی کیا ہے، عہد کیا ہے، اللہ تیری خاطر جئیں گے، زندگی تیرے خاطر ہوگی. تو اس عہد پہ لوٹنا یہ رمضان کا مقصد ہے. بندگی پہ واپس آ جانا، بندگی میرے زندگی کا مقصد بنے، یہ رمضان کا حاصل ہے. اور میرے عزیزو یہ تبھی ہوگا جب رمضان کا یہ تربیتی نظام ہم اچھی طریقے سے لے لیں. جب رمضان کا یہ تربیتی نظام اچھی طریقے سے لے لیں، کھانا نہیں کھاتا، پانی نہیں پیتا، حلال رشتے کے قریب نہیں جاتا، افطاری وقت پہ کرتا ہے، سحری وقت پہ کرتا ہے، بہت مبارک ہے. لیکن میرے عزیزو کورس تب مکمل ہوگا اور اس طرح کی تربیت تب ہوگی کہ پرہیز بھی پوری ہو، پرہیز بھی پوری ہو. غذا اچھی استعمال کریں، لیکن بد پرہیزی کر دی تو میرے عزیزو غذا کا اثر نہیں ہوا کرتا. غذا اچھی استعمال کر لی، بد پرہیزی ہو گئی تو غذا اثر نہیں کرتی. قورمے کھائے، بریانی کھائے، اچھی طاقت کی دوائیں کھائیں، زہر کی چمچ بھی لے لی، بتائیے کیا نتیجہ نکلے گا؟ نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو میرے عزیزو غذا اچھی کھائی، پرہیز نہ کی، اثر نہیں ہوتا. طبیعت پہ غذاؤں کا فرق نہیں آتا. تو میرے عزیزو اعمال بھی بڑھیا ہوں، عبادات بھی خوب ہوں، پرہیز بھی ہو، میری یہ نگاہ کسی غلط جگہ نہ پڑے، میری یہ نگاہ غلط جگہ نہ پڑے، میری زبان سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، میری زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو، میری زبان سے کسی کی غیبت نہ ہو، میری زبان سے جھوٹ نہ نکلے، میری زندگی اور میرے اعضاء اور جوارح دوسروں کے لیے موذی اور ایذا کا باعث نہ بنے. پرہیز بھی کیجئے، حرام نہ آئے، حرام کا لقمہ میرے دسترخوان پہ نہ آئے، حرام کی آمدنی میرے گھر میں نہ آئے. پرہیز کیجئے. جب پرہیز بھی ہوگی، غذا بھی ہوگی، دوا بھی استعمال کریں گے. اللہ کی ذات سے امید ہے میرے عزیزو یہ رمضان ہمارے لیے نجات کا ذریعہ، بخشش کا ذریعہ اور زندگی میں آنے کا، مقصد پہ آنے کا ذریعہ بنے گا. اللہ ہم سب کو ایسا مبارک گھڑیاں ہمیشہ نصیب فرمائے.